إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله فلقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ رضي الله تعالى عنهما فقال عبادة بن الصامت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى حقت محبتي للمتحابين فيا وحقت محبتي للمتناصحين فيا وحقت محبتي للمتبادلين فيا وهم على منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء والصدیقون۔ ہر قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے۔ وہ ذات باری سبحانہ و تعالیٰ کہ جس ذات کو ہم قاضی الحاجات سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور سنوارنے والا سمجھتے ہیں، ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی اور بزرگی کے لائق بھی صرف اور صرف اسی ذات کو ہی سمجھتے ہیں۔ درود و سلام کی بارش ہو آقائے دو جہاں پر، امام الانبیاء پر، سرور دو جہاں پر، سید الثقلین پر، رحمت للعالمین پر، پیکر حسن و جمال پر، ساری کائنات کے امام الانبیاء خطیب مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ۔ درود کی آواز نہیں آئی، جزاک اللہ خیر۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر میں چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون سو رہا ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی سب جاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر جو ہے صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ کر کے پھر میں آج کے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ الحمدللہ میں جب جس دن یہاں پہ پہنچا آپ کے اس شہر کے اندر اسپین میں
بائی روڈ جس طرح شیخ شاید بتا رہے تھے کہ کچھ سفر کے بارے میں کچھ کو پتہ ہوگا، آپ کے اس شہر میں جب میں پہنچا تقریباً 2 دن پہلے رات کو، تو ماشاءاللہ سب سے پہلی جب میری ملاقات ہوئی عبدالوحید صاحب سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں سے مجھے محبت ملی، بلکہ اس سے پہلے شیخ عبدالرشید یحفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اور پھر ہمارے بھائی ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہیں، یہاں پہ 2 ڈاکٹر عثمان ہیں، ایک عبدالوحید صاحب کے بھائی اور ایک ہمارے جو عثمان بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ کافی دنوں سے مجھے میرے ساتھ رابطے میں تھے، اور پھر ظفر بھائی کا بھی میسج آتا رہتا تھا جو آپ کی اس مسجد کے صدر ہیں، اور پھر یہاں آ کر جو آپ لوگوں سے مجھے محبت ملی، اس محبت کے بارے میں چاہتا تھا کہ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا میں سادہ سا ترجمہ کر کے پھر آگے بات کو چلاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کچھ ایسے قیامت کے دن بندے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، منابر من نور، اور ایک روایت میں آتا ہے من لؤلؤ، کہ لؤلؤ موتی جو قیمتی ہوتا ہے۔ اچھا اگر سب بھائی ذرا موبائل سائلنٹ کر لیں پلیز، جو میری بات سن رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں اپنے اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں، ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، پھر بات کا ربط نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا کچھ لوگ نور کے عرش پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا، اور پھر ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے کہ اتنا بڑا درجہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صفہم لنا، ان کے بارے میں ہمیں بتائیے وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون فیہ حقت محبتی للمتحابین فیہ، وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جو آپس کے اندر جن کی محبت ہوگی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نہ آپ مجھے جانتے ہیں، آج میں ایک دوست کے گھر میں انہوں نے مجھے بلایا، تو ایک دوست کہنے لگے کہ 2 دن پہلے تو آپ نہ ہمیں جانتے تھے نہ ہم آپ کو جانتے تھے، اور یقینی بات ہے کہ 2 دن اور الحمدللہ پھر ایسے پیار اور محبت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا اور پھر کھانا کھلانا، اس دور کے اندر جو مادی دور ہے جہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ممبر پر بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپس میں محبت کریں گے، کس کے لیے؟ صرف آواز نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب نہ مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے، نہ آپ کو مجھ سے لالچ ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، قانون سسٹم کچھ اس طرح کے ہیں، لیکن صرف کس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کے مصداق بنائے۔ میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا موضوع چنا گیا ہے وہ ہے توحید۔ التوحید ہو سبیل النجات، توحید ہی نجات کا راستہ ہے، توحید کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو میرے بھائیو انسان بالکل زیرو ہے۔ توحید نجات کا راستہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء پیغمبر بھیجے، ہر نبی کو یہ بات دے کر بھیجی کہ جا کر توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو میرے بھائیو توحید ہے کیا؟ توحید کیا چیز ہے؟ آج بھائی ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ وطر کے بارے میں، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آج ہمارا موضوع بھی یہی موضوع ہے۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں دن کی نمازیں
فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 2، میں فرائض کی بات کر رہا ہوں، اور ظہر کی 4، 6 ہو گئی، عصر کی 4، 6 اور 4 10، اس کے بعد آتی ہے مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 3، یہ 3 ہو گئی، پہلے 10 تھیں، کتنی ٹوٹل ہو گئی؟ 13۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں، وطر ہیں، اور وطر کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ یہ وطر کا مطلب ہے توحید۔ اللہ تعالیٰ خود بھی اکیلے ہیں اور اکائی کو پسند کرتے ہیں۔ دن کی جو نمازیں ہیں، نماز کی 2 قسمیں ہیں، کچھ نمازیں ہیں جو دن کی ہیں، کچھ نمازیں ہیں جو رات کی ہیں۔ دن کی نمازیں پہلے 10 رکعتیں تھیں، پھر مغرب کی 3 پڑھی، 13 ہو گئی، مطلب وطر ہو گیا۔ اس کے بعد رات کی نماز کا ٹائم تھا، عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھی، اور پھر آپ نے سنتیں پڑھی۔ سنتیں پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دن کی نماز کو وطر کر دیا تھا، اکیلا کر دیا تھا، اسی طرح رات کی نماز جب آپ نے پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ یا آدھی رات کو اٹھ کر پھر وطر پڑھیں، 1 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 9 11 تک پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ایک وطر، اور جب وہ وطر پڑھیں گے تو رات کی نماز بھی وطر ہو جائے گی۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، میرے بھائیو توحید ہی راہ نجات ہے۔ وطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکیلا ماننا ہی نجات کا راستہ ہے۔ توحید ہے کیا میرے بھائیو؟ توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، توحید الربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الالوہیت۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ توحید الربوبیت کیا چیز ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنے صفتیں ہیں، وہ رحمان ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی صفات ہیں کسی مخلوق کے اندر نہیں ہیں۔ توحید الالوہیت کہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی رازق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے نفی اور ایک ہے اثبات۔ نفی اور اثبات جب ملتے ہیں پھر توحید مکمل ہوتی ہے۔ نفی کیا چیز ہے؟ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار ہو جائے، کوئی خالق نہیں ہے، لا خالق لا معبود بحق لا رازق، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی بچے دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ ہاں ایک ذات ہے الا اللہ، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی مشکل کشا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی بچے دینے والی ہے۔ لا الہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ میرے بھائیو توحید ہی راہ نجات ہے، توحید کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، فرمایا اے نبی ان سے ذرا پوچھو جو نبی گزرے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ پہلے انبیاء سے پوچھو کہ کسی نبی نے بھی، ہر نبی نے اپنی امت کو اس بات کی دعوت دی کہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کا ذکر کیا۔ سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، فرمایا یقیناً ہم نے ہر امت کی طرف نبی بھیجا، اور ہر نبی نے جا کر کس بات کی دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔
اسی طرح میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورۃ الانبیاء۔ فرمایا کہ ہم نے کسی نبی کو بھی جب اس کی امت کی طرف بھیجا تو اس نے جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ہر نبی کا ذکر کیا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنی سال اپنی امت کو دعوت دی توحید کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 950 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ 950 سال۔ آج اگر ہمیں کہنا پڑ جائے کسی سے کہ چلو یار نماز پڑھنے چلیں، ایک دفعہ کہیں گے ہمسایہ ہے یا روم میٹ ہے یا ساتھ کوئی دوست ہے، ایک دفعہ اس کو کہیں گے آؤ بھائی نماز پڑھنے چلیں، وہ اگر نہیں آئے گا دوبارہ کہیں گے یار نہیں آتا، نہ آئے، ہم نے اس کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، خسمہ کھائے نہیں ہوتا تو نہ آئے۔ اس طرح ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، میں اور بیٹا جا رہے تھے، ہم اٹلی سے ملانو شہر یا نوورا شہر جا رہے تھے، تو رستے میں اس نے وہ ایک ایپلیکیشن لگائی ہوئی تھی، وہ لوکیشن والی، میں نے ایک لگائی ہوئی تھی۔ جو میری لوکیشن لگائی تھی ہم اس کو فالو کر رہے تھے، تو جو اس کی لوکیشن لگائی ہوئی تھی وہ گوگل بار بار بول کے بتا رہی تھی کہ اس طرف نہیں اس طرف جاؤ، ہم اس کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ لیکن میں اس بات سے بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں یہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اس کو ہم فالو نہیں کر رہے۔ اس نے یہ نہیں کہا خسمہ نکھا نہیں جانا نہ جا۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے اس کو فالو نہیں کیا تو وہ کہے کہ کیلکولیٹ کر کے دوسرا راستہ بتا دے گی، پھر فالو نہیں کیا کیلکولیشن کر کے پھر تیسرا راستہ بتا دے گی، آپ کو وہیں پر پہنچائے گی جہاں صراط مستقیم آپ جانا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی یہ اس سے دعوت کا اصول لیا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو دین کی دعوت دی ہو، نماز پڑھنے کی دعوت دی ہو، ہم اس کو بار بار کہیں، ایک دفعہ پیار سے کہا ہے، دوسری دفعہ کسی اور انداز سے کہیں، تیسری دفعہ کسی اور انداز سے کہیں، پھر اور انداز سے کہیں، پھر اور انداز سے کہیں، حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ یا میں اس کو فالو کر ہی لیں گے گوگل والی کو، آخر میں اس کو فالو کر کے پہنچ ہی جائیں گے۔ میرے بھائیو ہم بھی اگر کسی کو بار بار بلائیں، کسی کو نماز کے لیے بار بار بلائیں، کسی کو بار بار دین کی طرف بلائیں، تو ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ وہ ہمارے ساتھ آئے گا ہی۔ میرے بھائیو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں بتلا رہے ہیں، کتنے 100 سال 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب بتلا دیا کیا نوح تیرے اوپر جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی ایمان اور نہیں لائے گا، پھر نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کشتی بنانے کی باری آئی، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تو کشتی بنا رہا ہے، میری طرف سے عذاب پانی کا آنے والا ہے، اس کشتی کے اوپر سوار ہو جا اور تیرے ساتھ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لے، تیرے ساتھ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو بھی سوار کر لے، اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار کر لے۔ نوح علیہ السلام جانور کا جوڑا جوڑا، ایک مذکر اور ایک مؤنث کو اپنی کشتی کے اندر سوار کر رہے ہیں، لیکن مشرک سوار ہو سکتا؟ فرمایا جس نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا وہ اس تیری کشتی کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، گدھا سوار ہو رہا ہے، بندر سوار ہو رہا ہے، کتا سوار ہو رہا ہے، ایسے ایسے جانور سوار ہو رہے ہیں، لیکن جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ نہیں مان رہا، وہ ود سوا یغوث اور یعوق کو وہ مار رہے ہیں۔ فرمایا یہ نہیں بیٹھ سکتے، صرف مومن اور جانور تک بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اکبر، مشرک سوار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہی راہ نجات ہے. توحید نہیں ہے تو میرے بھائیوں کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح ہود علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انبیاء آ رہے ہیں، انبیاء اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ہر نبی جو آ رہا ہے وہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبوت دی، کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ کہا ہے عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اے اللہ یہ میرا سوٹا ہے، میرا عصا ہے، میں اس کے ساتھ بکریاں چراتا ہوں. کہا اس کو لے جا اور پھر فرعون کے دربار میں جا کر تو نے اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے. فرعونیوں کا جا کر وہاں جا کر میری توحید کا اعلان کر. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ چکے ہیں اور فرعون سے کہا کہ میرا رب اور تیرا رب، میرا الہ، میرا پیدا کرنے والا اور تیرا سب کا الہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے. پوری حکومت کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور پھر اعلان اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. کہا اچھا تو نبی ہے؟ کہا ہاں میں نبی ہوں. کہا کوئی نشانی؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہی جو سوٹا تھا ان کے سامنے پھینک دیا اور پھر وہ سانپ بن گیا. جب سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پکڑ لیا. کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے. کہا اچھا بلاؤ ذرا سارے. فرعون نے اعلان کر دیا جی آؤ جی جتنے جادوگر ہیں سارے جادوگروں کو بلایا گیا. جادوگر آ رہے ہیں، بڑے بڑے جادوگر آ رہے ہیں فرعون کے دربار میں. میرے بھائیوں یہ جادوگر جب پہنچتے ہیں کتنے بڑے لالچ کے اندر آئے ہیں. فرعون نے کہا اگر تم اس اکیلے سے جیت گئے تو پھر تم میرے بڑے قریبی بن جاؤ گے، میرے بڑے قریبی بن جاؤ گے. اب توحید ان کے پاس نہیں تھی، توحید نہیں تھی، لالچ تھا، حکومت کا مال کا لالچ تھا. کہا ہمیں تحفے دے گا؟ اس نے کہا ہاں تمہیں تحفے دوں گا، تمہیں بڑا مقرب کروں گا. پھر اعلان ہوا کیا کرنا ہے؟ کہا پھینکو جو پھینکنا ہے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینکیں، اپنی چھوٹی چھوٹی سوٹیاں پھینکیں. جب چھوٹے چھوٹے سانپ لوگوں کو نظر آنے شروع ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے جادوگر کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی سوٹا پھینکا، اس نے سارے چھوٹے چھوٹوں کو کھا لیا. جب جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے تو لوگوں کی آنکھوں کو جادو کیا ہوا تھا، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو سوٹا پھینکا ہے یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ جادوگر کا پتہ چل جاتا ہے، جادوگر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے کہ نہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی اگر مستری ہو، وہ جا رہا ہو جہاں دیوار بنی ہو، دیوار ٹیڑھی ہو، وہ مستری کو فوراً پتہ چل جائے گا ہاں اس نے ڈنڈی کہاں ماری ہے. فرش پر اگر کوئی لائن سیدھی نہ لگی ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا ہاں اس نے کہاں پہ کام خراب کیا ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہو سکتا نہیں. انہوں نے اسی ٹائم کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. اور پھر فرعون نے کہا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اے جادوگرو یہ تو جو موسیٰ تھا یہ تو تمہارا بڑا تھا، یہ تمہارا بڑا تھا، تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈھونڈ رچایا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا پہلے اللہ اکبر توحید نہیں تھی، لالچ تھا، آج توحید آ چکی ہے. کہا فقر ایمان تقاض، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہماری جان بھی ختم ہو جائے گی، اب ہمیں جو سمجھ آنی تھی سمجھ آ گئی ہے. میرے بھائیوں توحید آئے گی تو اللہ سبحانہ و تعالی کامیاب کریں گے. توحید کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی توحید نہیں ہے تو کوئی نجات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ توحید اللہ اکبر ہر جگہ پر توحید، قبر کے اندر توحید، محشر کے اندر توحید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ جو ہے، سبحان اللہ الحمدللہ جو ہے، قیامت کے دن یہ الفاظ کہے ہوئے قیامت کے دن اس کے ساتھ میزان بھر جائے گا، ترازو بھر جائیں گے.
اللہ اکبر، توحید ہی کام آئی قبر کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، قبر کے اندر پہلا سوال ہی توحید پر ہو رہا ہے۔ پہلا سوال، پہلا کویسچن ہی من ربک، توحید ہے کہ نہیں؟ من ربک، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں یہ سوچ رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہی، مجھے جواب دینا کیوں نہیں آ رہا۔ اس لیے جواب دینا نہیں آ رہا کہ دنیا کے اندر تھا، اٹھنا بیٹھنا توحید نہیں تھا، توحید کو فالو نہیں کرتا تھا، توحید کے اندر شرک کرتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ آج اس کو من ربک کا جواب نہیں آ رہا، حالانکہ سادہ سا جواب ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں افسوس کر رہا ہے، ہائے افسوس دنیا میں یہ نہیں کہ سادہ سا اس کا جواب ہے، سادہ سا جواب دیا، رٹا رٹایا جواب دے دیا، کوئی بات نہیں، نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، رٹا رٹایا، لیکن وہاں پر جس کی بیک گراؤنڈ توحید نہیں ہوگی جواب نہیں آئے گا۔ یہ قبر سے شروع ہو رہی ہے اور پھر اس کی آگے آگے ساری توحید آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ آئے گا، اس کے گناہوں کے ساتھ اتنے اس کے دفاتر کے دفاتر بھرے ہوئے ہیں، دفاتر کے دفاتر بھرے ہوئے ہیں، ترازو لگا ہوا ہے، اس کی نیکیوں کا پلڑا آسمان پر ہے، اس کے گناہوں کا پلڑا زمین پر لگا ہوا ہے، فرشتے کھڑے ہیں، عذاب والے فرشتے کھڑے ہیں کہ ابھی اعلان ہوگا، اس کو پکڑ کر لے جائیں گے، اس کو فوراً جہنم میں لے جائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے تیار ہوں گے لے جانے کے لیے کہ ابھی اعلان ہوگا، اس کو فوراً لے جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ٹھہرو ٹھہرو، اس کی ایک نیکی ہے، اس کی ایک نیکی ہے، دنیا میں اس نے ایک نیکی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک چھوٹا سا کارڈ جو ہوگا اس کی نیکیوں کے ترازو میں رکھ دیں گے۔ جب وہ کارڈ نیکیوں کے ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا نیکیوں کا پلڑا زمین پر لگ جائے گا، گناہوں کا پلڑا آسمان پر چلا جائے گا۔ اس کارڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ حدیث البطاقہ مشہور ہے، یہ حدیث البطاقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کارڈ پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا کہ دنیا میں تھا، یہ توحید کے اندر مضبوط تھا، یہ توحید کے اندر پکا تھا، اس کی توحید مضبوط تھی، یہ موحد تھا۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد جب پولیس رات لگا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پولیس رات کے اوپر سے لوگ کچھ اس طرح گزر رہے ہوں گے جو موحدین ہوں گے، جو توحید کا اقرار کرنے والے ہوں گے، لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پولیس رات کے اوپر سے اس طرح گزر رہے ہوں گے جس طرح بجلی گزرتی ہے، جس طرح برق بجلی بڑی تیز سے گزر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح اس کے پاس سے گزر رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے صحابہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک یہودی بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہودیوں کا بچہ آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار کرتے۔ باپ بھی یہودی، بچہ بھی یہودی، مسلمان نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کرتے۔ یہ ہمیں سکھایا کہ بچہ بھلے مسلمان نہیں ہے، بچوں سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو صحابہ کو ساتھ لیا کہ چلو بچے کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، ایک طرف بچے کا باپ کھڑا ہے، دوسری طرف چارپائی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا
کہ یہ جو بچہ ہے اس کے آخری لمحات ہیں، یہ دنیا سے جانے والا ہے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اپنے باپ کو دیکھا، باپ یہودی ہے لیکن یہودی تھے، یہودیوں کو پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں اسپیشلی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح تعارف ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ باپ کو پتا تھا یہ سچا نبی ہے، باپ کی طرف بیٹے نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا اطیع ابا القاسم، یہ اس کی بات مان لے، اس کی اطاعت کر لے، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اگر یہ تمہیں اس ٹائم توحید کی دعوت دے رہا ہے، کلمہ طیبہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات مان لے۔ اللہ اکبر۔ اسی ٹائم بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب یہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں اس بچے کی ساتھ ہی روح پرواہ کر گئی، فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بچے کو اٹھایا اور کہا الحمدللہ الذی نجاہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے اس کو توحید دے کر جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں توحید ہی راہ نجات ہے، اگر توحید نہیں ہے تو میرے بھائیوں کوئی نجات نہیں ہے۔ انسان نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے، جتنے مرضی نمازیں پڑھ لے، اگر نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے پہ روزے رکھتا ہے، توحید نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، فقال یا معاذ قلت لبیک وسعدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور پھر کہا معاذ بات سنو۔ معاذ نے کہا لبیک وسعدیک، اے اللہ کے رسول لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ قلت لا۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے مخلوق پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، چھوٹا سا سادہ سا سوال ہے۔ دیکھیں ہماری آج کوئی بھی اپنی پیدائش سے لے کر آج تک دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جانور بنا سکتا تھا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بھی بنا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا۔ اس کے بعد بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ وفی انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اندر دیکھو تمہارے اندر کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی بات کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں ہماری عمر 60 50 سال 40 سال ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے رزق کھاتے کھاتے ہمارے دانت گھس گئے ہیں، کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا صرف ایک حق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے کہا ہے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے بندوں کے اوپر؟ قال لا ادری، کہا مجھے نہیں پتہ، اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کوئی حق نہیں، اور عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور پھر پوچھا فقال یا معاذ
قلت لبیک وسعدیک قال هل تدری ما حق العباد علی اللہ قال لا ادری اللہ ورسولہ عالم. کہا معاذ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق تھا. فرمایا تجھے پتا ہے کہ مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، اب فرمایا مخلوق کا حق کیا ہے؟ کہا اللہ ورسول عالم. قال حق اللہ حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك اللہ يعذبهم. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم الذین لا يعذبهم اللہ. میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ تمہیں پتا ہے کہ مخلوق کا حق کیا ہے؟ کہا مخلوق کا حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. فرمایا مخلوق کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، اللہ يعذبهم. مخلوق کا حق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، جنت کے اندر داخل کر دے. میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق حق توحید ہے. توحید ہی راہ نجات ہے. میرے بھائیو، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. توحید کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ توحید ہی محور نجات ہے. توحید ہی محور نجات ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے کافی سالوں بعد عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے 1-2 سال بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آئے. کیا شکایت لے کر آئے؟ کہا کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، عثمان کو میں نے السلام علیکم کہا ہے، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت لگائی. کس نے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، عثمان کے پاس سے گزرا ہوں، عثمان نے میری سلام کا جواب نہیں دیا. کہا عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلاوا بھیجا کہ جاؤ عثمان کو لے کر آؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے عثمان، عمر نے تیری شکایت لگائی ہے کہ تو نے اس کی سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتایا کہ میں نے نہیں ان کی سلام سنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فہیم تھے، سمجھ گئے کہ عثمان کسی پریشانی میں ہے. کہا عثمان، عمر بن خطاب جھوٹ نہیں بول رہے، تیرے پاس سے گزرے تھے، تو نے آواز نہیں سنی، تجھے کیا پریشانی ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا میں اس بات سے پریشان ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ما سألتہ عن نجات هذا الامر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کے اوپر نجات کامیابی کا محور ہے، ہم یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکے کہ کامیابی کا محور کس چیز کے اوپر ہے، کون سی چیز ہے جس کے اوپر نجات و حاصل امر ہے، محور کامیابی ہے، وہ کون سا کام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابشر یا عثمان، انا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نجات حاصل امر. کہا عثمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج بات کھل گئی ہے تو سن لو. یہ سوال نبی علیہ السلام سے میں نے کیا تھا. کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما نجات حاصل امر، اے اللہ کے رسول محور کامیابی کیا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ٹائم خوش ہو گئے. کہا پھر مجھے بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیا جواب تھا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ نجات کامیابی کا محور توحید ہے. جس نے مجھ سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے قبول کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے کلمہ طیبہ قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ کے اوپر جو گامزن نہیں رہا،
توحید جس کے اندر نہیں ہے، جس کے اندر شرک آ گیا، جو شفا کے لیے کسی دوسرے کے پاس جاتا تھا، بارش کسی دوسرے سے مانگتا تھا، اولاد کسی دوسرے سے مانگتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مال کے کل نہیں سمجھتا تھا، اولاد مانگنے کی باری آتی، کہا بیٹا لینا ہے تو فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ، بیٹی لینی ہے تو فلاں پیر کی قبر کے پاس چلے جاؤ، فرمایا نجات حاضر الامر صرف اور صرف توحید ہے۔ میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے، ہم بھی سمجھیں۔ ہم کب تک سمجھیں گے توحید کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا البقرہ تکلمت، فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کے دور کے اندر ایک بندہ بقرہ کے اوپر، گائے کے اوپر سوار ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ گائے کے اوپر سوار ہوا، گائے نے کہا، گائے نے آگے بول کر اس بندے سے کہا لم خلقنا للرکوب خلقنا للحرث، گائے نے کہا کہ ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، گائے سمجھ گئی، البقرہ عرفت لماذا خلق اللہ سبحانہ وتعالی ومتى نحن متى نفهم۔ میرے بھائیوں، گائے کو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گائے کو کس لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں کب پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کب پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیدائش کا مقصد اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت ہے، وہ توحید الہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر ہی ہماری موت آئے، جب ہماری آخری بات دنیا سے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات، آخری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا، توحید نکلی، فرمایا وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، آج کے درس کے متعلق، یا ویسے اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی نماز کے اندر تقریباً میرے خیال ہے اذان کے اندر 17 منٹ ہیں غالباً، اور کھانا جو ہے شاید نماز کے بعد ملے گا، تو اس لیے تفضل۔ بھائی کا سوال ہے کہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں۔ یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو انا ممکن بالاردو طيب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبر کے اندر ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، جو مردے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں کون سناتا ہے، یعنی یہ قوت جو سماعت ہے ہمیں کس نے بخشی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کی قوت چھین لے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ قرآن مجید سورۃ النمل کی آیت ہے کہ جو مردے ہیں وہ قبروں کے اندر نہیں سنتے، تو اس لیے میرے بھائیوں، جو مردے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ جی کسی اور بھائی کا کوئی سوال؟ جی پیچھے سے ایک بھائی نے من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ولا يعمل بها هل يدخل الجنة؟ هذا وصيغة التشهد نعم هذا فيه تفصيل بشروطها، لا إله إلا الله بشروطها، نعم هو إذا ما كمل الشروط ففيه تفصيل. بارك الله فيك. وصيغة التشهد في الصلاة صيغة كيف هي؟ التحيات لله والصلوات الكيفية باليد كيف تكون؟ ہوا یشیر بھائی پوچھتے ہیں کہ جو تشہد کے اندر جو تشہد کا اشارہ کرتے ہیں وہ کس طرح ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ کان یشیر الی 53 إلى 53 يعني 53 كيف يكون الإبهام يكون على الوسطى هكذا، وفي رواية يكون هنا 33 53 ليس معناه هذا 5 وهذا 3، لا. إذا تعرفون الأعداد الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله يذكر في تحفة الأحوذي هذه الأعداد، هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا 10. هذا كذلك ورد هذا الذكر 10 في الحديث. بعد ذلك 11 12 و13 14 15 16 17 18 19 هذا 20 هنا 20 هنا 30 هنا 40 وهذا 50. إذا هذا 50 51 52 53. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر التسبيحات على هكذا، وابن فوزان كذلك يعرف، فهذا مذكور في الأحاديث. بارك الله فيكم. بھائی کا سوال یہ ہے کہ تشہد کے اندر جو اشارہ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے، ایک دفعہ تو یہاں انگلی رکھتے تھے، یہ روایت میں آتا ہے. تشہد کے جب بیٹھنا ہے یہ بھی آتا ہے اور اس طرح بھی آتا ہے، کان حلقہ بنا کر، یہ 2 روایات آتی ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحرکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اتحیات کے اندر اس کو حرکت دیتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تفضل جی بھائی. ہاں بیٹا. جی بیٹا کیا کہا؟ کہتے ہیں اگر نماز پڑھیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ماشاء اللہ بچے نے پوچھ لیا سوال، بہت اچھا سوال ہے. ظاہر اپنی عمر کے حساب سے تو اس کا سوال اچھا ہے کہ لو صلی تو کم یکون لی من الحسنہ. نبی صلی اللہ علیہ، بچے کا سوال بہت اچھا ہے. بیٹا اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الفض مع الجماعہ، صلاۃ الرجل مع الجماعہ افضل من صلاته فی بیتہ 27 درجہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو 1 نماز کی نیکی ملتی ہے، لیکن وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو 27 درجے زیادہ درجہ ملتا ہے، زیادہ نیکی ملتی ہیں. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال ہے کہ نماز اگر جس طرح کہ اللہ سے دور ہوتی ہے، گھر تو دور 15-20 منٹ لگتے نہیں پہنچ سکتے، کام کی روٹین ایک ہوتی ہے، تو گھر بھی اپنا تکبیر آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی کا بہت اچھا سوال ہے کہ بعض دفعہ مجبوری ہوتی ہے، اگر دور ہے، دور ہے تو اس کے لیے کیا علاج ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، پہلی تو بات ہے اللہ تعالیٰ نے گاڑی تو پردیس کے اندر ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، گاڑی تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، گاڑی پہ بیٹھ کے بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھے. اس کے باوجود بھی اگر بہت مجبوری ہو گئی ہے تو پھر گھر میں جو بچے ہیں ان کو ساتھ ملا کر بندہ جماعت کرا کے، جماعت لازمی کرانی چاہیے. اس کا بھی اجر اتنا ہی ملے گا جتنا دوسری جماعت کا ملے گا، لیکن گھر کے اندر پڑھنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کے اندر نماز آ کر پڑھنا اور چیز ہے، گھر میں مجبوری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا کس کو اجازت ہے؟ پتہ ہے نا کس کو اجازت ہے؟ جی بڑا اچھا جواب دیا. گھر میں عورتوں کو پڑھنے کی اجازت ہے. اگر عورتیں کو بنتا ہے اپنے آپ کو عورت بناتا ہے تو گھر میں پڑھ لے. ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر گھر میں بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے اپنی تقریباً ایک حدیث کے اندر آتا ہے 8 مجبوریاں گنائیں، 8. ایک روایت میں 8 سے بھی زیادہ آتا ہے. انہوں نے کہا انا ضریر البصر وفی الطریق حوام وفی الطریق اشجار. پہلی مجبوری گنائی کہ میں نبینا ہوں، ولیس لی قائد یقودنی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری گنائی کہ میرا کوئی جو پکڑ کے مجھے ساتھ لے کر آئے وہ کوئی نہیں ہے.
بڑی مجبوری ہے کہ نہیں؟ نبینے ہیں، گھر دور ہے، اور پہلی مجبوری نبینا ہونا سب سے بڑی مطلب ایک بہانہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت جو آج ہم اپنے اندر نکال لیتے ہیں۔ دوسری فرمایا کہ وفی الطریق حوام، کہ رستے کے اندر رستہ دور ہے، گھر دور ہے، اور رستے کے اندر کئی جانور آتے ہیں، خطرہ ہے، نبینا ہوں۔ تیسری اپنی عذر پیش کیا کہ رستے کے اندر درخت بھی ہیں، میں نبینا ہوں، ماتھا ٹکر لگے گی، وہ زخم ہو سکتا ہے۔ اور پھر کہا کہ میں کمزور ہوں، ہڈیاں میرے گھٹنوں کے اندر بھی درد ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے اپنی مجبوری گنائی۔ اور پھر دور گھر کی مجبوری گنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَ تَسْمَعُ الْأَذَانَ اَوَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اے عبداللہ بن ام مکتوم کیا تم اذان سنتے ہو؟ اب یہ بہانہ نہیں بنانا کہ یہاں اذان کی تو آواز آتی نہیں ہے، اب تو موبائلوں کے اندر بھی اذانیں چلتی ہیں۔ کہا اَوَ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اے عبداللہ کیا تو تیرے کان کے اندر اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا لا اجد لک رخصہ، اللہ اکبر۔ کہا عبداللہ مجھے تیرے لیے کوئی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں مل رہی۔ میرے بھائیوں، ہم ہٹے کٹے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہوتی ہے، ہم آ بھی سکتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کی فوراً پہنچ گئے، لیکن پھر بھی ہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے ماشاءاللہ ہمت والے ہیں۔ الحمدللہ یہاں میں آیا ہوں، یہاں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی مسجد کے اندر ماشاءاللہ کافی رونق ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا، کیا گالیاں دینے سے کتنا گناہ ملتا ہے؟ میرے بھائی بیٹے نے سوال کیا ہے کہ گالی دینے سے کتنا گناہ ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلمی فسوق، فاسق بندہ بن جاتا ہے، فسق والا کام کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، نعوذ باللہ، گالی دینا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسوقن، وہ فسق ہے، فسق اور فاجر، گندے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ جی جی، آج بینک دے نال جڑا مکان لینا یا گڈی کو لینا ہے چلو کتنا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال اس کے بارے میں تو گل بات ہو چکی ہے شاید۔ سالوں جڑا اس بارے سالوں نہیں پتہ جڑا تفصیل۔ دیکھیں میرے بھائی، میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حلال ہونے کے بارے میں وضاحت ہے کہ یہ حلال ہے۔ فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حرام ہونے کے بارے میں وضاحت ہے، مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت، نعوذ باللہ، کتے کا گوشت، یہ تو واضح حرام ہے۔ اور فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے۔ فرمایا ان کے درمیان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، جو اشکال ڈالتی ہیں۔ اس میں یہی اشکال ہے نا کہ سود ہے کہ نہیں؟ سود تو کنفرم حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کی تقریباً 36 برانچز ہیں، 36 اس کے درجات ہیں۔ فرمایا جو سب سے ادنا ہے، ادناہا زنا الرجل بأمہ، اعوذ باللہ، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو سب سے چھوٹا سود کا گناہ ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اپنی ماں کے ساتھ کوئی بدفعلی کرتا ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود تو کنفرم ہے کہ حرام ہے۔ اب یہ بینک والا مسئلہ جو ہے، جس طرح آپ کا سوال ہے، اگر اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہیں کہ کنفرم نہیں ہے لیکن مشکوک ہے، ادھر والے کچھ بھائی کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، کچھ بھائی کہتے ہیں حلال ہے، بندہ درمیان میں پھنس جاتا ہے کہ کیا کریں، تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشکوک چیز سے بچا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس بندے نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح چراگاہ کے اجازت دیتا بادشاہ کہ اس چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور کو چرانا ہے، اس چراگاہ کے اندر نہیں چرانا۔
فرمایا نبی علیہ السلام نے جو جانور اس چراگاہ کے کنارے کے اندر جا کے چرائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر بھی چرائے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. مگر تے اشارہ درمیان نہ کہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے؟ یہ 1.5 گھنٹہ کہتے ہیں اس کے بارے میں. نہیں ساڈے 1.5 گھنٹہ ہی چلتا ہے. پاکستان تھوڑا گھٹ ہے کہ نہیں وہاں بھی 1.5 گھنٹہ ہی ہوتا ہے. 1.5 گھنٹہ ہی ہوتا ہے. جی جی. جب سورج غروب ہو جائے وہ تو ہو گیا مغرب کی نماز کا ٹائم. جب یہ زردی ختم ہو جائے بالکل وہ 1.5 گھنٹہ ہی لگتا ہے. جی جی. نعم تفضل. تحیت المسجد کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی. امس الاخوہ سألوا عن هذا السؤال فخليني أجيب لأنه اليوم كمان واحد سألني بالأردو وأنا أوضح لهم. الله أكبر الله